بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ لیفٹیننٹ کمانڈر آف پاکستان، جو کہ مطلب سب آپ کو پتہ ہے کہ نمبر 2 کام کرواتا ہے اور کس کے کہنے پہ کرتا ہے، اس نے انتخابی نشان بلہ جو ہے ابھی تک اس نے مطلب کہ فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اب وہ انتظار کرے گا کہ جیسے ہی اس کو سگنل ملے گا وہ اس کی اجازت دے گا۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم نے کمال کر کے رکھ دی ہے۔ کل جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا اس کی کوریج آج پوری دنیا کے خبرات میں ہوئی ہے، جس میں چوٹی کے خبرات ہیں، جس میں گارڈین ہے، جس میں مطلب ریوٹر ہے، جس میں مطلب کہ ہر ایک وائس آف امریکہ ہے، اور جس میں مطلب کہ ٹی آر ٹی ہے، یعنی کہ ہر اخبارات نے کوریج دی ہے، جو کہ عمران خان 1.5-2 مہینے سے اس کا کوئی بیان ایسا نہیں آ رہا تھا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا تقریباً بھول چکا تھا، لیکن پاکستانی حکام اور اسٹیبلشمنٹ کی بیوقوفی کی وجہ سے جو انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مطلب کہ ان کو مطلب کہ یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کا یعنی کہ جو ان کی قیادت ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور پاکستان میں انہوں نے ورچوئل جلسہ کرایا، جس کو مطلب کہ ڈر کے مطلب کہ انتظامیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ میں انٹرنیٹ بند کروایا تاکہ لوگوں کو ایکسیس نہ دی جا سکے، لوگوں کو وہ جلسہ جو کہ ورچوئل ہو رہا دیکھ نہ سکے، اور یہ اس کی نالائکی کی وجہ سے پوری دنیا میں عمران خان صاحب کو اور اس کی پارٹی کو دوبارہ زندہ کر دی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، کیونکہ جو کہ اب پلان چینج جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو معاہدہ ایگریمنٹ لندن میں ہوا تھا اس میں کچھ دراڑیں نظر آ رہی ہیں، جس میں اس معاہدے میں یہ حمل تھا کہ آئی پی پی جو کہ طریقے تمام پارٹی ہے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، لیکن اب خبریں آ رئی ہیں کہ وہ کمیٹی تو بنائی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب علیم خان کو دینا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں وفاق میں جانے کی، میں اس سے بہتر ہے کہ میرے سارے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، میں واپس مطلب ٹکٹ کٹا کے لندن جانا چاہتا ہوں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، لیکن خبریں یہی ہیں، کیونکہ پلان بی جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے مطلب پلے کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کو مطلب ایک بڑی ریلیف دی ہے، سب کچھ کیا، لیکن یہ ہمارے معاہدوں کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ ہم نے اس کو آئی پی پی سے کہا تھا کہ اس سے معاہدہ کر، لیکن یہ معاہدہ تو کر رہا، باقاعدہ تو کمٹمنٹ بھی کی ہے، لیکن کوئی سیٹیں نہیں دے رہا۔ تیسری اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے نا کہ مجھے پکڑوانے میں اور مجھے اندر جیل میں مطلب کہ سختیاں کروانے میں جتنے دن میں رہا ہوں اس میں مریم نواز کا ہاتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے شریف خاندان کو کہ وہ مطلب کہ محسن نقوی کو آگے رکھ کے تو حکومت جو ہے تقریباً جب سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں معطل کی ہیں اس وقت سے مریم نواز چلا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صنم جمید جو کہ پی ٹی آئی کی ہے وہ بھی یہ شکایت کرتی ہے، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی شکایت کی ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر جب الیکشن شروع ہو جائے گا، الیکشن میں شروع ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو نچلی سطح کا تک بھی کارکن ہے وہ پولیس کو باقاعدہ طور پر لسٹیں بنا کے دے رہے ہیں، اور پولیس ان پہ عمل کر رہی ہے، اور خاص کر سی پی او لاہور جو پتہ نہیں بڑا ہی بے غیرت آدمی ہے، پتہ نہیں کس نسل کا ہے، وہ مطلب کہ ساری انسٹرکشنیں جو ہیں وہ رائے وینٹ سے لیتا ہے مریم نواز سے، اور مریم نواز کو انسٹرکشن آپ کو پتہ ہے آئی ایس آئی میں وہ چند بیٹھے ہوئے ہواری ہیں جن کے مطلب کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے ان کے اندر خانے چکر ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والا ہے، وہاں سے آتے ہیں، اور وہاں سے وہ مطلب کہ پھر سی او پی اور لاہور جس نے سلوٹ مارا تھا نواز شریف کو، وہ آگے سے مطلب کہ ان کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اور آئی جی پنجاب یہ سارے مریم نواز کے کہنے پہ کام کریں۔ چوتھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو اب فکر پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ سرفراز بگٹی تھا جو وزیر
दाखिला था वो रिज़ाइन कर गया था। उसने डेढ़ 2 महीने पहले तलत हुसैन के प्रोग्राम में बाकायदा ये कहा था कि मैं वज़ीर ना बनता, लेकिन ये है कि मैं नवाज की पार्टी में शामिल होता। लेकिन उसको जहाँ से आर्डर हुआ, आप सबको पता है, उसको आर्डर हुआ कि पीटीआई पीपी में शामिल हो जा, और जाके उसने फिर आज तुरबत में आसिफ जरदारी साहब से हाथ मिला लिया है और पीटीआई में पीपी में बाकायदा शामिल हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लतीफ़ खोसा है, वो लतीफ़ खोसा एक नहीं है, लतीफ़ खोसा के साथ 500-600 वकला के अलावा वो एक सरदार भी है। वो पीटीआई में आने से पीटीआई की शान बढ़ गई है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट भी, और मतलब कि ब्यूरोक्रेसी भी, और जजेस भी, जो कि काजी फैसला कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से उसकी पार्टी को ना आने दिया है जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में वो इसको रोक नहीं सकेंगे। और अब ये प्रोपेगेंडा लफाफा साफ़ी ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तो इलेक्शन में नहीं होंगे, इसलिए पीटीआई के वर्कर बदल होके किसी और पार्टी को वोट दें। ये बाकायदा कैंपेन शुरू हो चुकी है। और सबसे आखिर खबर ये है कि आसिम मुनीर साहब बाकायदा मतलब कि फरलोडा पहुँचे हुए हैं। उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया है। वो मतलब कि जो कमांडर है वहाँ का, और मतलब कि पता नहीं वो पहुँचा है, उससे मिले या नहीं मिले। मुझे शर्म आती है कि एक मतलब कि बंदा जो कि मुल्क से बाहर गया हुआ उसके इंतज़ार में, जो कि आसिम मुनीर साहब का 5 दिन का दौरा था, आज 7 दिन हो गए हैं, पता नहीं वो मिला या नहीं मिला। लेकिन यह 2 दिन के लिए वहाँ बैठे हुए थे। अल्लाह जानता है वो मिल सकता है कि नहीं मिलता है। ये है हमारी जर्नैलों की हैसियत। यानी कि इस दफ़ा जो दौरा आसिम मुनीर ने किया है, वो पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा है, ख़ासकर आर्मी के मुंह पे। वो आर्मी को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करने से आप लोगों की इज़्ज़त बढ़ती नहीं है, कम होती है। आने वाले दिनों में अगर आप अपने आप को ना चेंज किया तो इससे भी बुरे हालात होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।